کہتے ہیں کہ معبدوں کے چراغ گل کر دو، معبدوں کے چراغ گل کر دو، قلب انسان میں اندھیرا ہے۔ اندر کی دنیا بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس کو پرسیپٹیو ریئلٹی کہتے ہیں۔ ہر انسان کی جو اندر کی دنیا، دی انر ورلڈ ریفلیکٹس دی آؤٹر ورلڈ۔ اور اقبال نے کہا کہ من کی دنیا سوز و مستی، جذب و شوق، اور تن کی دنیا سود و سودا، مکر و فن۔ تو یہ جو بات ہے کہ انر ورلڈ ریفلیکٹس دی آؤٹر ورلڈ۔ ایگو جو ہوتی ہے، ایگو، اس کا مطلب ہے ایجنگ گاڈ آؤٹ، یعنی کہ آپ نے اپنے اندر ڈیوینٹی کو یا خدا کو یا اللہ کو لانا ہے تو آپ ایگو نہیں رکھ سکتے۔ اب ایگو کے بارے میں یہ ہے کہ ایگو کے بارے میں بہت سے لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں۔ کسی چیز پہ بہت زیادہ پرائیڈ لینا یا وینٹی لینا، اور جب آپ کو بتایا جائے کہ یہ ایسے نہیں ہے تو اس پہ ڈٹ کے رہنا اور کہنا نہیں میں ہی صحیح ہوں، تو دوسروں کا پوائنٹ آف ویو نہ سننا اور اپنی بات پر اڑے رہنا، یہ بھی ایک ایگو کی نشانی ہوتی ہے، ایگو کی ٹریٹ ہوتی ہے۔ تو ایجنگ گاڈ آؤٹ، ایگو۔ اور یہ جو وینٹی ہوتی ہے یا پرائیڈ ہوتی ہے، یا کوئی پراؤڈ ہوتا ہے یا مغرور ہوتا ہے، غرور کرتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے جس طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت امیر ہے تو وہ مغرور ہوگا، یا کسی کو بہت خوبصورتی دی ہے تو وہی مغرور ہوگا، یا کسی کے پاس بہت پاور آ گئی ہے تو وہ مغرور ہو گیا ہے۔ یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اور مائنڈ سیٹ اس طرح سے ہے کہ ایک آدمی جو ہے اگر وہ غریب بھی ہے تو اپنی غربت پہ بھی پراؤڈ ہو سکتا ہے۔ کوئی آدمی ریلیجس ہو گیا تو ریلیجن پہ پراؤڈ ہو سکتا ہے اور ایگوئسٹک ہو سکتا ہے۔ کوئی آدمی سچ بولتا ہے ساری زندگی، وہ اپنے سچا ہونے پہ پراؤڈ ہو سکتا ہے۔ تو پراؤڈ ہونا یا پرائیڈ کا لینا، یہ کسی طرح سے بھی نا بیلنس میں انسان کو نہیں رکھتا، یہ بیلنس سے آؤٹ کر دیتا ہے، آؤٹ آف بیلنس کر دیتا ہے۔ اور یہ جو چیزیں یہ مائنڈ سیٹ ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کسی چیز کی فراوانی ہی آپ کو مغرور کرے یا آپ کو ایگوئسٹک کرے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، یہ آپ کو کسی بھی طرح سے افیکٹ کر سکتی ہیں، چاہے وہ کوئی ٹریٹ ہو۔ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور مائنڈ فلنس میں یہ ہوتا ہے کہ اٹ از دی نان ججمنٹل اویئرنیس آف کانشیسنیس، بوتھ ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ۔ اور اس میں امپورٹنٹ چیز جو ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ایک فلو فیز ہوتی ہے۔ فلو فیز میں انسان جو ہوتا ہے، اس کا جو ذہن ہوتا ہے اور اس کا جو فزیکل بینگ ہوتی ہے، وہ ایک ہی جگہ ہوتے ہیں، وہ پریزنٹ میں رہتا ہے۔ تو صوفی شاعر نے کہا نا کہ نام ماشا نام تولا، نام ماشا نام تولا، گل رتیاں وچ آئی ہوں، جو دم غافل سو دم کافر، مرشد ہے پڑھائی ہوں۔ تو حاضر ہونا ہوتا ہے، یعنی یو ہیو ٹو بی پریزنٹ ان دا پریزنٹ۔ ایک بینگ ہے، ایک فلو فیز ہے، اور فلو فیز میں آپ وائبریٹ کرتے ہیں دنیا کی انرجی کے ساتھ، جو آپ کا میٹر ہے اور جو مورٹل ہیں اور جو چیزیں ختم ہونے والی ہیں، جو انرجی ورلڈ ہے، اور آپ کے ارد گرد چاہے وہ میٹر ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے ان کی اسپرٹس ہو، سولز ہو، آپ ایک وائبریشن میں رہتے ہیں، آپ ایک فلو میں رہتے ہیں۔ اور یہ جو فلو ہوتا ہے، جب پازیٹیو سے ملتا ہے تو یہ ریزونیٹ کرتا ہے، اور یہ ایمپلیٹیوڈ بڑھتا ہے، اور یہ چیزیں دے اٹریکٹ ایچ ادر، اور یہ ایمپلیٹیوڈ بڑھنے سے ریزوننس میں آتی ہیں، اور دنیا میں گڈنس پھیلتی ہے۔ تو یہ جو فلو فیز ہے، اس کے اندر جانے کے لیے یا تو آپ کنٹرول فیز سے جا سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو بہت کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، چیزوں کو آپ بڑا مینیج کرتے ہیں، اور ایک کنٹرول فیز ہے، یا پھر آپ اسے اراؤزل سے جا سکتے ہیں۔ اراؤزل کا مطلب آپ بیدار ہیں، آپ الرٹ ہیں۔ تو انسان کو الرٹ رہنا ہوتا ہے، فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی۔ اور اس میں یہ ہے کہ فزیکلی تو آپ الرٹ رہتے ہیں ود ایکسرسائز اینڈ پراپر ڈائٹ اینڈ ٹیکنگ کیئر آف یور فزیکل نیڈس، لیکن جو اسپرٹ اور سول ہے اس کو بھی کلین کرنا پڑتا ہے، اس میں سے نیگیٹیوٹیز کو، ریزنٹمنٹس کو اور جیلسی کو، ان چیزوں کو نکالنا پڑتا ہے۔ تو کبھی کبھی یہ جو نیگیٹیو ٹریٹس ہوتی ہیں، یہ بھی آپ کو نا پراؤڈ کر دیتی ہیں، اور یہ جو ہے نا، یہ ایگوئسٹک انسان ہو جاتا ہے، یا پرائڈ آ جاتی ہے کسی نیگیٹیو ٹریٹ پہ۔ کوئی بندہ ہے، اس کی کوئی نیگیٹیو ٹریٹ ہے انسان کی، تو وہ اس پہ پرائڈ لے سکتا ہے، کیونکہ
اس کو سپورٹ سسٹمز یہ سمجھا رہے ہیں جو اس کے سپورٹ سسٹمز ہیں وچ آر ناٹ دا ٹروتھ، لیکن اس ریلیٹیوٹی میں جس میں وہ رہ رہا ہے، جس فریم آف ریفرنس میں وہ رہ رہا ہے، وہ بتا سکتے ہیں کہ اس کی ایک کک ہے، اس کی ایک ایگو ہے، اور وہ ایگوئسٹک ہو سکتا ہے۔ تو ایگوئسٹک ہونا جو ہے، یا پرائڈ لینا یا پراؤڈ ہونا، یہ کوئی بہت زیادہ کسی چیز کی ابنڈنس یا فراوانی سے نہیں ہوتا، بلکہ پاورٹی سے اور اس کی لیک آف ابنڈنس سے یا لیک آف ریسورس سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور ایگو کو ختم کرنے کے لیے اور ختم کرنا یا کم کرنا، انسان کو الرٹ رہنا چاہیے، الرٹ رہنا پڑتا ہے، اور فلو فیز میں رہنا پڑتا ہے، اور کوشش کرنی پڑتی ہے کہ گڈنس کو وہ اسپریڈ کرے دنیا میں، اور ان لوگوں کے ساتھ رہے جو کہ گڈنس پھیلاتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ نگیٹیوٹیز میں انوالو ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں دنیا ہے نا، سب میں رہنا ہے آپ نے، آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ سب کچھ ججمنٹس پاس کر کے یہ بھی صحیح نہیں، یہ بھی صحیح نہیں، آپ دنیا کو چھوڑ کے ایک کسی ویرانے میں چلے جائیں اور آپ ہرمٹ بن جائیں۔ یہ تو انسان کا کردار نہیں ہے، اس نے دنیا میں رہنا ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو گرو کرنا ہے اور کنٹرول کرنا ہے۔